آہستہ آہستہ نا سر دیکھیں 75 سالوں میں ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی آئیڈینٹی کو اسٹرانگ کرنے کی بجائے اس کو ڈائلیوٹ کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں اس وقت ہم قوم کہلانے کے لائق ہیں اس وقت 75 سال کے بعد بھی. یہ بڑا کامن جملہ میں سننے میں آتا ہے کہ جی ہم ایک ہجوم میں بالکل. ہاں آئی تھنک دنیا کی اب جب تاریخ ذرا پڑھ کے دیکھیے نا تو جیوگرافیکلی بہت سارے ملک ہیں جو نئے بنے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت سارے ملک ہیں جو ٹوٹ کے ختم ہو چکے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو جو قومیں ہوتی ہیں ان میں اور ملکوں میں فرق ہوتا ہے. قوم کی ایک لیگیسی ہوتی ہے, پوری ایک تاریخ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب پرشین امپائر ہے تو اگر آپ ایرانیوں کی بات کرتے ہیں نا دیٹ ڈیٹس بیک ٹو 3,000-4,000 ایئرس بیک. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح پھر آپ دوسرے چائنیز کو چلے جائیں آپ. اس کے علاوہ امریکہ جو ہے نا, امریکہ قوم کا تو کوئی ہسٹری ہے ہی نہیں ہے. 200 سال کی تو اس کی ہسٹری ہے, تو وہ تو قوم ہے ہی نہیں ہے. امریکن از ناٹ اے نیشن. اسی طرح ہمارے ایجپٹ میں چلے جائیں آپ, یہ بھی ہزاروں سال پرانی قوم بالکل ایسے ہی ہے. تو جو پاکستان ہے, انڈیا اینڈ پاکستان, یہ ایک باقاعدہ قوم ہے. جی ایسے ہی ہے. لیکن جب یہ ہمارا پاکستان بنا ہے تو اس پاکستان کو دیکھیے, قوم کو قوم رہنے کے لیے نا ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اگر لیڈر نہ ملے تو ایک واقعے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سسٹم کی. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہی ملک جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم نہیں بنی, جس دن پاکستان کا انڈیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے نا اس دن پوری قوم بن جاتی ہے. دونوں طرف نظر آتی ہے. پھر یہ ملک نہیں رہتا, پھر یہ قوم بن جاتی ہے. جب قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے نا اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اس وقت پوری قوم سن رہی ہوتی تھی, بیکاز وہ قوم ہوتی تھی کہ ایک لیڈر کو وہ فالو کر رہی ہوتی تھی. میں اوروں کے نام نہیں لینا چاہ رہا. تو اس قسم کے ہمیں لیڈرز چاہیے, اس قسم کے آئیکونس چاہیے, اس قسم کے ہمیں جب وہ لوگ سٹارز ملیں گے تو پھر یہ قوم بنے گی. سر لیکن دیکھیں وہ تو تبھی ہوگا نا اگر سچائی ہوگی, آپ کے معاشرے کے اندر انصاف ملے گا آپ کو, ہر چیز کا ایک معیار ہوگا, اس کے مطابق اس کو پرکھا جائے گا. یہاں تو ہر چیز ہم نے جھوٹ پہ مبنی, جس مرضی لیول پہ چلے جائیں, بڑی معذرت کے ساتھ سر, ٹاپ ٹو باٹم تک جھوٹ ہماری نس نس میں اس وقت رس بس گیا ہے. ہاں, مجھے تھوڑا سا تعجب تو نہیں ہو رہا, لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ یو آر اے ینگ پرسن, اور جس طرح آپ سوچتے ہو, آپ سے میری آف دا ریکارڈنگ بھی بات ہوئی ہے, یو آر سچ اے ونڈرفل پرسن. اور اگر آپ اس طرح سوچتے ہو تو اس کا مطلب ہے پاکستانی یوتھ اسی طرح سوچتے ہوں گے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں آپ کو نا اس سوچ سے نکالنا ہے, یہ ہمارا فرض ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ بیٹا زندگی کے اندر نا برائیاں ہیں, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیم, صحیح, لیٹس ریزالو دیم اینڈ لیٹس ریزالو دیم ود ایکشن. اور میں ایک چیز آپ کو ضرور بتا دوں, زندگی میں آپ اپنی اولاد سے لے کے اپنے ورکر سے لے کے آپ پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھنا شروع کریں, نیگیٹو ایسپیکٹ نہ دیکھیں. بالکل صحیح ہے. آپ پازیٹیوٹی دیکھیں گے تو آپ کو پازیٹیوٹی نظر آنی شروع ہو جائے گی, اور جب وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی تو وہ ایک راہ آپ کو دکھا دے گی. تو باوجود اس کے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ برائیاں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی,